اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بجلی ایکسس موجود ہے. اب وہ سپلائی تو ہو نہیں رہی, پیسے پوری قوم کو دینے پڑ رہے ہیں. اتنی بڑی انڈسٹری کی 150 MMCFT نہیں دے سکتے. ان کے جو آئل کے پلانٹ ہیں وہ بند رہتے ہیں اور ہم سے چارج آئل کے پلانٹ کے مطابق کرتے ہیں. ندیم بابر صاحب کا کیا 50 میگا واٹ کا پلانٹ نہیں ہے جو سپلائی کرتا ہے کے الیکٹرک کو؟ کیا تابش گوہر صاحب کے الیکٹرک کے وہ چیئرمین نہیں رہے جنہوں نے ریکوری بڑھانے کے لیے وہ ای میل ایشو کی؟ یہ اسٹیک ہولڈر کہ جن کے اپنے مفادات ہیں یا ہماری قوم اور ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, تو اس کو ایمانداری کہتے ہیں عمران خان صاحب. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی 10 سے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. حکومتی فیصلوں نے صنعتیں بند اور گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں. صنعتوں کے ساتھ ساتھ گھریلو صارفین کو بھی گیس کے بدترین بحران کا سامنا ہے. ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شہر قائد میں گیس کے بڑھتے ہوئے بحران, گھریلو و صنعتی صارفین اور CNG سیکٹرز کو گیس کی عدم فراہمی کے باعث پیدا ہونے والی سنگین صورتحال اور دیگر مسائل کے حوالے سے جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص اسپیسیفک مسئلہ اس وقت ہے کہ جس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریز کیپٹیو پاور کے اوپر یعنی اپنی جنریشن کر رہی ہیں بجلی کی, اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام نہیں تھا موجود, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ ایک مہنگا راستہ تھا, اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیس کے ذخائر دیے, ہم آپ کو گیس فراہم کریں گے. یہ معاہدے ہو گئے اور معاہدوں کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں یا جنریشن کرنے والی کمپنیاں تھیں ملک بھر میں, ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بجلی ایکسس موجود ہے, لیکن ایکسس بجلی کو عوام تک اور انڈسٹری تک پہنچانے کا جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے وہ پرانا نیٹ ورک ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو معاہدے ایسے ہوئے ہوئے ہیں جس میں انتہائی مہنگی بجلی ہم کو خریدنی پڑتی ہے ان کمپنیوں سے جن کو حکومتوں نے معاہدے کر کے انگیج کیا ہے, اب وہ سپلائی تو ہو نہیں رہی, پیسے پوری قوم کو دینے پڑ رہے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کا پوری ملک اور قوم کو اور ٹیکس پیئرز کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب جہاں یہ بات آئی تو پھر IPPs کی بات آئی. IPPs کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی اور حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ ہم اس رپورٹ کو منظر عام پر لائیں گے, لیکن چونکہ ایک مافیا ہے جو ہر حکومت کے گرد ہوتا ہے اور اس حکومت کے گرد بھی ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ اس مافیا کو یہ ناراض کر سکیں اور یہ رپورٹ قوم کے سامنے آ سکے. اس میں تو سب کھل جائیں گے. تو اس لیے ہمارا تو مطالبہ یہ بھی ہے. لیکن آج ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں, فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے ڈیسیشن لیا ہے یہ ڈیسیشن صنعت دشمن ڈیسیشن ہے, اور اس کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے والا ڈیسیشن ہے, عوام دشمن ڈیسیشن ہے. ہر انڈسٹری کے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں, ان کے جو ہے کام کرنے والے لوگ, محنت کش لوگ, اور پوری جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پورے ملک کا پہیہ چلتا ہے. ہمارا بہت بڑا انحصار ہماری ایکسپورٹس کے اوپر ہے. آپ اگر اس طرح سے ایک فیصلے کے ذریعے سے جس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو شریک ہی نہیں کر رہے, آپ صنعتی لوگوں کو شریک کیے بغیر وہ 3-4 منسٹر کے جن کے اپنے اپنے اسٹیکس ہیں اس پاور سپلائی کے اندر. ندیم بابر صاحب کا کیا 50 میگا واٹ کا پلانٹ نہیں ہے جو سپلائی کرتا ہے کے الیکٹرک کو؟ کیا تابش گوہر صاحب کے الیکٹرک کے وہ چیئرمین نہیں رہے جنہوں نے ریکوری بڑھانے کے لیے وہ ای میل ایشو کی تھی جو 18 مہینے نیپرا نے جس کی ہیئرنگ کر کے اس نتیجے میں پہنچے تھے, اور آفیشلی وہ ڈاکومنٹڈ ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے, کسی بھی طریقے سے آپ بڑھائیں اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسے جاری کریں. کیا یہ وہی تابش گوہر نہیں ہے جن کے شیئرز بائیکو میں بھی ہیں؟ کیا وہی تابش گوہر نہیں ہے کہ جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ذیل میں آتے ہیں؟ وہ تو عارف نقوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا وہاں پر, جو ابراج گروپ کے فاؤنڈر CEO ہیں, ورنہ وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور اس کے وزراء کی نااہلی سے تاریخ کا بدترین گیس اور بجلی بحران پیدا ہوا. ندیم بابر اور تابش گوہر صنعتی اور تجارتی صارفین کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کے الیکٹرک و دیگر IPP سے مہنگے داموں بجلی خریدیں. ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے والی اتنی بڑی انڈسٹری کی 150 MMCFT نہیں دے سکتے. ایک پرائیویٹ کمپنی کے الیکٹرک کو 200 MMCFT دے رہے ہیں, جبکہ ان کے جو آئل کے پلانٹ ہیں وہ بند رہتے ہیں اور ہم سے چارج آئل کے پلانٹ کے مطابق کرتے ہیں. تو اس کو ایمانداری کہتے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ مافیاز ہیں کہ جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں.
ان کے پاور سیکٹر کے اندر اسٹیکس ہیں، یہ اسٹیک ہولڈر کہ جن کے اپنے مفادات ہیں یا ہماری قوم اور ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ہماری انڈسٹری کو تباہ کرنے کے فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انڈسٹریلسٹ نے بڑے سافٹ طریقے سے یہ اپنا میسیج دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں. پریس کانفرنس سے سائٹ انڈسٹریل ایریا کے صدر عبدالہادی، کورنگی انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے صدر سلیم الزما، سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر نثار احمد، نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا ایسوسی ایشن کے صدر فیصل معیز، فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا ایسوسی ایشن کے صدر محمد علی سمیت مختلف صنعت کاروں اور صنعتی شعبے کے نمائندوں نے بھی خطاب کیا. کیمرامین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی. حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.